ڈوز اینڈ ڈونٹس آف 4 اسینشیل اسکلز آف لینگویج، جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا کہ اس سے ہماری کیا مراد ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم فوری طور پہ اپنے مائنڈ میپ پہ آتے ہیں جہاں سے کہ ہم نے اس کو کور کرنا ہے۔ 4 اسینشیل اسکلز آف لینگویج: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ۔ جو ان کی اہمیت ہے، جو سیکھنے کی قدرتی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے آپ کو یہاں یہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاروں ایلیمنٹس: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم ان چاروں میں سے اس طرح سے گزریں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کیوں امپروو نہیں کر پاتے، کون سے طریقے ہیں جو کہ آپ کو امپروو کرنے کے لیے اختیار نہیں کرنے، اور کون سے طریقے ہیں جو کہ آپ کو امپروو کرنے کے لیے اختیار کرنے ہیں۔ ان چاروں سکلز میں سے ہم نے اسی طرح سے گو تھرو ہونا ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے ہم اپنی لسننگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ آپ امپروو نہیں کر پاتے۔ لسننگ کے حوالے سے وائی ناٹ امپروونگ، مائنڈ میپ کو ہم نے اوپن کیا۔ کنسیڈرنگ اٹ ڈیفیکلٹ، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سن کے سمجھنے کی جو پریکٹس ہے وہ مشکل ہے تو وہ ایک رکاوٹ بنتی ہے آپ کے سیکھنے کے عمل میں۔ لیک آف اٹینشن ڈیو ٹو لانگ لسننگ سیشنز، جب آپ بہت زیادہ دیر تک سنتے ہیں، توجہ قائم نہیں رہتی اور پھر بھی سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک رکاوٹ بنتی ہے آپ کے سیکھنے کے عمل میں، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، آپ کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن آپ وہ ایگزرشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ مشقت آپ اٹھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دوبارہ سے اس سچویشن میں آنے کو ایوائڈ کرتے ہیں، جو کہ آگے چل کے رکاوٹ بن جاتا ہے آپ کے لسننگ کے امپروو ہونے میں۔ لیک آف ریگولر پریکٹس، باقاعدگی سے پریکٹس نہ کرنا ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بنیادی طور پہ ان چاروں سکلز میں یا کسی بھی اور سکل کو آپ امپروو کرنا چاہیں تو اگر آپ باقاعدگی سے مشق نہیں کریں گے تو یہ ایک بڑی وجہ ہوگی آپ کے امپروو نہ کرنے میں۔ لسننگ ناٹ اکارڈنگ ٹو یور لیول، اگر آپ اپنی سطح کے مطابق سننے کی اور سمجھنے کی پریکٹس نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہوگی کہ اگر آپ وہ چیزیں سن رہے ہیں جو کہ آپ کے لیول سے اوپر کی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ورڈز انسٹیڈ آف کانسیپٹ، لسننگ میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی لسننگ ایبلٹی کو بڑھانے کے دوران اسٹوڈنٹس ورڈ ٹو ورڈ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آپ کو بات کا صرف مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اور اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ سمجھیں گے تو آپ کی مینٹل ایگزرشن اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ تھوڑی ہی دیر میں اس عمل کو کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کا دماغ اس میں بہت زیادہ مشقت محسوس کرے گا۔ تو ہمیشہ بات کو سن کے صرف اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے الفاظ کے لحاظ سے بات کو ترجمہ کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو یہ ہمارا لسننگ کے حوالے سے وائی ناٹ امپروونگ کا جو پوائنٹ تھا اس میں ہم نے یہ 5 چیزیں دیکھیں کہ کنسیڈرنگ اٹ ڈیفیکلٹ، لیک آف اٹینشن ڈیو ٹو لانگ لسننگ سیشنز، لیک آف ریگولر پریکٹس، لسننگ ناٹ اکارڈنگ ٹو یور لیول، ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ورڈز انسٹیڈ آف کانسیپٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لسننگ میں ہم ہاؤ ناٹ ٹو امپروو، یعنی کون سے طریقے آپ نے اختیار نہیں کرنے اپنی لسننگ کو بہتر بنانے کے لیے، جو کہ اکثر کیے جاتے ہیں۔ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بی پرفیکٹ لسنر، شروع میں اس بات کی کوشش بالکل نہیں کرنی کہ جو بات آپ سن رہے ہیں وہ پوری کی پوری آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بی پرفیکٹ لسنر، بالکل پرفیکٹ لسنر بننے کی، بہترین سامع بننے کی آپ نے کوشش ابتدائی طور پہ نہیں کرنی۔ خود سے یہ چیز ہو جائے گی کہ جب آپ بات سنیں گے تو بہت بہتر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ شروع میں یہ ہوگا کہ پریکٹس کرتے ہوئے آپ ایک چیز سنیں، جتنی سمجھ میں آئے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، ذہن میں رکھ لیں، دوبارہ سے اسی بات کو سنیں تو آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ دوبارہ سننے سے آپ کو کچھ مزید بات اس میں سے سمجھ میں آئی۔ اس طرح سے آپ کی سننے کی صلاحیت آہستہ آہستہ بہتر ہوگی۔ ابتدائی طور پہ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ایک بار ہی سن کے ساری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈو ناٹ اسٹک ود اٹ اف یو آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ، کوئی چیز اگر آپ سن رہے ہیں اور بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے ساتھ زیادہ دیر اپنا وقت نہ لگائیں، بلکہ آگے چلیں، اس موضوع کو تبدیل کر دیں، کیونکہ اگر ایسا کریں گے بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی لیکن پھر بھی آپ کوشش کر رہے ہیں اسی بات کو سمجھنے کے لیے، تو ابتدائی بات کے سمجھ نہ آنے سے زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ آگے چل کے وہ بات مزید آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا، کیونکہ پہلی بات آپ نہیں سمجھے تو آگے جو بات کی جا رہی ہوگی ظاہر ہے کہ اس کا بھی کوئی ریلیونٹ کنیکشن نہیں بن رہا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بات آپ کو سمجھنا مزید پیچیدہ لگے گا۔ تو اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے تو اس چیز کو چھوڑ دیں، موضوع کو بدل لیں، کسی اور تحریر کو، کسی اور آڈیو کو، کسی اور بات کو سن کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈو ناٹ اوور اور انڈر ایسٹیمیٹ یور لرننگ، کبھی بھی اپنے سیکھنے کو سننے کے حوالے سے اوور ایسٹیمیٹ یا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، ہمیشہ حقائق کو اپنے سامنے رکھیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر اپنے سیکھنے کی ترتیب بنائیں۔ ایم لیسنس
یعنی بغیر کسی مقصد کو ذہن میں رکھے، بغیر اہداف کے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بہت جلد آپ کو کسی ایسے مقام پہ کھڑا کرتا ہے جہاں کہ آپ کو اپنا سیکھنے کا عمل بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے اہداف کو مقرر کر کے چلیں، بالکل ایم لیسنس آپ کے سیکھنے کے عمل میں نہیں ہونی چاہیے، ڈیلی بیسس کے اوپر ہو، ویکلی ہو یا منتھلی ہو، اپنے اہداف سیٹ کر کے آپ آگے چلیں گے۔ یہ ہمارا دوسرا ایلیمنٹ تھا لسننگ کے حوالے سے، ہاؤ ناٹ ٹو امپروو، یعنی ان طریقوں سے آپ نے نہیں سیکھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو، یعنی آپ نے کس طرح سے امپروو کرنا ہے اپنے سننے کے عمل کو۔ لسن ایز مچ ایز یو کین، جتنا زیادہ سن سکیں اتنا سنیں۔ لسن اکارڈنگ ٹو یور لیول، اپنے معیار کے مطابق سننے کی پریکٹس کریں، جس کا کہ ذکر پہلے بھی ہم نے کیا کہ اگر آپ اپنے معیار سے بڑھ کے کوئی بات سن کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی ووکیبلری ہی آپ کے پاس نہیں ہے، جس کے اسینشیل بیسک گرامر رولز کی انڈرسٹینڈنگ کمپریہنشن ابھی آپ کی ڈیولپ نہیں ہوئی، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ عمل کرنے کے باوجود نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ لسن اکارڈنگ ٹو یور لیول، اپنے معیار کے مطابق، اپنے سطح کے مطابق سنیں تاکہ بہتر طور پہ آپ سمجھ سکیں اور یہ چیز آپ کی امپروو ہو سکے۔ لسننگ اسپیڈ شوڈ آلسو بی اکارڈنگ ٹو یور لیول، جو چیز آپ سن رہے ہیں اس کی جو رفتار ہے وہ بھی آپ کے انڈرسٹینڈنگ لیول کے مطابق ہونی چاہیے، آپ کی سمجھ کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ کم رفتار سے کہی ہوئی بات سمجھنے کے لائق نہیں، لیکن آپ بہت تیز رفتار میں کہی جانے والی بات کو سن کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے جو مواد بھی اپنے سن کے سمجھنے کے لیے استعمال کرنا ہے اس کی سپیڈ آپ نے کم رکھنی ہے۔ پچھلے لیسنز میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ووکیبلری کے بعد جو لیسنز تھے، اس میں ہم نے کچھ آرٹیکلز ریڈ کیے، ان کو ہم نے کم رفتار کے ساتھ کیا، عمومی رفتار سے بہت کم رفتار کے ساتھ کور کیا تاکہ آپ اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ تو اگر آپ ریڈنگ کر کے لسننگ کی پریکٹس کر رہے ہیں تب بھی آپ سلو سپیڈ میں ریڈ کریں، اس کو کمپریہینڈ کریں، سمجھیں، وہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے تو پھر آپ آگے بڑھیں۔ تیز رفتار سے کور کرنے کی کوشش نہیں کرنی تاکہ بہتر اور اچھی بنیاد آپ کو بنانے کا موقع مل سکے۔ لسن ود دا ایم آف بیکمنگ بیٹر اسپیکر، سنیں سمجھیں اس نیت سے، اس ارادے سے کہ آپ اچھی طرح سے بول سکیں۔ تو جب یہ ایک ہدف آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ نے اپنی لسننگ کو بہتر بنانا ہے، جو مواد آپ سن رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ اچھی طور پہ اس بات کو بیان بھی کر سکیں، بول بھی سکیں، تو یہ چیز ایک اچھی بنیاد آپ کو فراہم کرے گی ریگولر لسننگ پریکٹس کے لیے، اپنی کمپریہنشن اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو مختصر طور پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جائزہ لے لیں لسننگ کے حوالے سے، وائی ناٹ امپروونگ، ہاؤ ناٹ ٹو امپروو اور ہاؤ ٹو امپروو، یہ تینوں ایلیمنٹس تھے ہمارے لسننگ کے حوالے سے۔ اب آگے چل کے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسپیکنگ کے حوالے سے وائی ناٹ امپروونگ، ہاؤ ناٹ ٹو امپروو، ہاؤ ٹو امپروو، ان تینوں پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے، تو اس میں ہم نے کیا چیزیں دیکھنی ہیں انشاءاللہ۔